معیار ہونا چاہیے، کچھ حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ دین و دنیا میں گر مقصود آرام ہے، دین و دنیا میں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ جل وعلا کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں اور پرفتن دور میں، اور جہاں دین دشمن شاید سنیوں سے بھی زیادہ ہے، کیڑے مکوڑے دین کے مخالف، خدا کے وجود کے منکر پیدا ہو چکے اور لوگوں کو دین سے دور کرنے میں دن و رات کوشاں ہیں۔ ایسے موقع پہ اللہ کے حضور حاضری مل جائے، اللہ اس کے رسول کی محبت پیار مل جائے، اور اس کے حضور بیٹھ کر اس کے ذکر سننے کی توفیق مل جائے، علم حاصل کرنے کا موقع مل جائے، تو پھر بھی بندہ شکر ادا نہ کرے پھر کیا کرے؟ کہ اسے تو گردن سجدے میں رکھ دینی چاہیے، مالک ایسے ماحول میں اتنے شیطانوں سے بچا کے تو ہمیں اپنے حضور جھکا لیتا ہے اور ہم پہ کرم فرماتا ہے، وگرنہ آج تو نماز کا نام بھی لیں تو بچے غصہ کھا جاتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں، خاص کر کے یونیورسٹی کی پیداوار اور کالجز کی پیداوار جو ہے ان کے لیے تو زیادہ مسائل ہیں۔ ظاہر ادھر تو دینی نصاب نہیں ہے، ادھر تو نہیں نہ بتایا جاتا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کس کا آرڈر ہے، ادھر تو نہیں بتایا جاتا کہ اولیاء کی شان کیا ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے، جو اللہ کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ کیا ہے، انہیں دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے۔ ادھر یہ نصاب ہی نہیں ہے، یہ نصاب تو ہمارے مدارس سے ملتا ہے، یہ مدارس جو آپ چلاتے ہیں، جو آپ کے تعاون سے چلتے ہیں۔ آج ہم بھی اوپر بیٹھ کے جو بیان کر رہے ہیں ہمارے پیچھے بھی تو آپ کے تعاون ہے، پیچھے عوام اہل سنت بھی تعاون ہے، اور یہ جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں ان کے پیچھے بھی آپ ہی کا تعاون ہے، عوام کے تعاون ہے، اور آپ کے تعاون سے یہ مصلی رسول پہ کھڑے ہیں۔ یہ تو آپ خوش قسمت ہیں، وگرنہ نئی جنریشن جو ادھر جا رہی ہے وہ مغرب کی طرف جا رہی ہے، اور پھر ان کے ہاں ماں کا ادب کیا ہے، باپ کا ادب کیا ہے، ان کے اولیاء کا ادب نہیں ہے، تو ماں باپ تو چھوٹے ہیں، وہ تو اتنے اونچی ہستی ہیں، وہ ان بولتے ہوئے ان کا لحاظ نہیں کرتے، کسی اور کا کیا لحاظ کریں گے؟ اس لیے شکر ادا کیا کرو، وہ جن کی اولاد 5 وقت اللہ کے حضور جھکتی ہے، وہ سر سجدے میں رکھ دے، خوش ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر میں نور آئے گا، میری قبر میں رحمتیں آئیں گی، کیونکہ اولاد ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جو مجھ سے جانے سے پہلے ہی میرے رب کے حضور جھکنے والی ہے، تو رحمتوں کا ذریعہ تو بند ہی نہیں ہوگا، کرم کے دروازے تو جانے کے بعد بھی کھلے رہیں گے۔ اصل یہ دولت ہے۔ اب اللہ جل وعلا قرآن مجید برہان رشید میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم گنو نعمت اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے، یہ اللہ پاک خود فرماتا ہے ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں تم نہیں گن سکتے۔ اب اندازہ لگاؤ، بس اسی آیت میں آپ غور و فکر کر لو۔ اصل ہم غور نہیں کرتے، غور و فکر کریں نا تو بڑی جلدی اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ابھی آپ تصور کریں نا تو آپ کعبہ شریف پہنچ جاتے ہیں، وہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، بس ابھی تصور کیا تو
کعبہ سامنے ہے، ابھی آپ تصور کرتے ہیں تو گنبد خضرا سامنے ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ٹائم لگا، صرف چینج کرنے کا مسئلہ ہے، ذہن چینج کرنا ہے، ٹائم نہیں لگتا۔ ابھی تصور کرتا ہے تو امریکہ پہنچ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جس کو جس سے پیار ہو اس کا تصور ادھر ہی جانا ہے نا۔ ہمارا تو اللہ اس کے رسول سے پیار ہے، اس لیے کبھی کعبہ جائیں گے، کبھی کعبے کے کعبہ کی طرف جائیں گے، خیال تو ادھر ہی رہے گا نا۔ ابھی بھی آپ بیٹھے ہو تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اور ادھر بیٹھے بیٹھے تصور وہاں کا ہو، سبحان اللہ، نور تو شروع ہو جاتا ہے نا۔ تصور بہت بڑی دولت ہے، اگر پکیزہ ہو جائے، اگر پکیزہ ہو جائے، خیال بہت بڑی دولت ہے۔ اور قرآن پڑھ کے دیکھنے اللہ پاک کیا فرماتا، غور کر غور کر غور کر، کتنا زور دیا۔ اور پھر کیا، وَبِالْآخِرَةِ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کیا ہے؟ کیا لفظ کا نام ہے یقین؟ کیا ماتھے بھی لکھا ہوتا ہے یقین؟ یقین ایک آپ تصور ہے لیکن پختہ ہے، تو جب پختہ ہو جائے وہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو جسے جب یقین پختہ ہو جائے تو سبحان اللہ، پہاڑ بھی پیچھے ہٹ جاتے، کچھ چیز رہتی ہے آگے بھائی، وہ رسے توڑا کے بھی پہنچ جاتا ہے جب یہ پختگی ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک نے بڑا زور دیا ہے، بار بار آخرت کی فکر، سوچ سوچ سوچ، ادھر نہیں رہنا، جانا ہے، ادھر دل نہیں دینا، اسے ہی دینا ہے جس کے پاس جانا ہے، اور جس کا ہے اسی کو دینا ہے، ادھر تھوڑی دیر رہنا ہے، بس تم نے مرنا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، پھر آگے پوچھا جانا ہے، پھر قبر کا بھی ایک وقت ہے، ادھر سے بھی گزرنا ہے، پھر حشر ہے، میدان حشر ہے، وہاں بھی بڑی سختی ہے، پھر اس کے بعد سوالات کا سلسلہ، پوچھ گچھ ہے، پھر ایک ایک چیز سامنے آ جائے گا۔ یہ تصور نہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ صرف یہ قرآن الفاظ ہی رہ گئے ہیں، آج تو الفاظ بھی نہیں پڑھے جا رہے، آج تو قرآن ہی نہیں پڑھا جا رہا، ترجمہ، مفاہیم، مطالب، اللہ نے جو پیغام دیا اسے سننا سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، آج تو قرآن پڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہماری حالت یہ ہوگی، مجھ سے میری حالت ہے، دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھیں، گھنٹے گھنٹے موبائل میں نکل جاتے، اور دل ہی نہیں کرتا موبائل چھوڑنے کو، اور دل ہی نہیں کرتا قرآن پڑھنے کو۔ لیکن اللہ پاک بتا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ دیکھ لے گا، اور مایا شرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ، اب اس سے بھی چھوٹی ہو۔ حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرحمن جب اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو نصیحت کرتے ہوئے کبھی آپ 21 پارے میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ صرف ترجمے پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو سنا دیں، یہ ترجمہ۔ تو اس کے آخر میں جب پہنچے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، آج نیچی ہیں ساری آکڑیں نکل جاتی ہیں، اکڑ کے نہ چل، اللہ پسند نہیں فرماتا اکڑنے والوں کو، ڈینگیاں مارنے والوں کو۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی چل، درمیانہ چل، اور اونچی آواز نہ نکال گدھے کی طرح، جس طرح گدھے کی آواز سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ تو جب وہ بتا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وَإِن تَقُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي الصَّخْرَةِ، صخرہ کے اندر بھی رائی کا دانہ بھی ہو، یا آسمان و زمین میں ہو، یا اللہ اسے بھی لے آئے گا۔ اب میں نے تفسیر میں پڑھا، تفسیر جلالین کی شرح میں پڑھا کہ جب آپ نے یہ جملہ کہا اتنی کہ خیشیت پیدا ہوئی اس بیٹے کے دل میں، اتنا خدا کا خوف کہ اس کا کلیجہ ہی پھٹ گیا اور وہ فوت ہو گیا، کہ اتنی سی بھی چٹیل مدیان میں بھی اور تہوں میں بھی چلا جائے اور زمین آسمان میں جہاں بھی چلا جائے اللہ اسے لے آئے گا، چاہے نیکی ہو چاہے بدی ہو۔ اب جو قریب ہوتے ہیں وہ بڑے تڑپتے ہیں، انہیں سمجھ آ جاتی ہے
لیکن ہمارے ہاں تو ظلم انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور تو پرواہ ہی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن سے جو دوری ہے، اور بدقسمتی تو قصے کہانے چل پڑے، بس قصے اوپر سے نوٹ پھینکے، ٹھیک ہے بارش کر دی، بڑا مزہ آ گیا۔ کس چیز کا مزہ آیا ہے؟ کوئی اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوئی، نماز کی توفیق حاصل ہوئی، باپ کا ادب آ گیا، ماں کا آ گیا، پھر تو سمجھ آئی کہ آپ کچھ لے کر گئے ہو اور جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے، تو کیا تجھے مزہ آیا؟ کیا لیا تجھے؟ کوئی سوچ لی، کوئی فکر لی؟ گیارہویں تو ہوتی رہتی ہیں، پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں، پھر وہاں کا وہاں کھڑا ہے، پھر سوچیں، غور و فکر کریں۔ اللہ کے ذکر میں تو کوئی فرق نہیں، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو کوئی فرق نہیں، اللہ کے گھر کی برکتوں میں تو کوئی فرق نہیں۔ فرق میرے خیال میں ہے، اگر میں اس کے لیے آیا ہوتا تو دل پہ رحمت کی بارش ہو جاتی، اس لیے بارش نہیں ہوئی، میرے اندر کا سلسلہ ٹھیک نہیں، میرا خیال اسی کے لیے ہوتا تو وہ خیال کو پکی عطا فرما دیتا، پھر جھکاؤ بھی نصیب ہوتے۔ تو فکر اور سوچنا کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، آگے جانے کے لیے۔ ایک فکر ہمیں بہت ہوتی ہے، کس کی؟ مال کی اور اولاد کی، ہے کہ نہیں؟ صبح شام کیا بنے گا، پھر اولاد کی فکر ہوتی ہے، کس حوالے سے؟ اس حوالے سے نہیں کہ وہ جہنم سے بچیں گے، ان پہ رب راضی ہوگا، وہ اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ کے محبوب کے غلام بنیں گے، یہ نہیں، کوٹھی بنے گی ان کی، کاروبار ان کا سیٹ ہوگا، بنگلہ ان کا بنے گا، اور ابا جی جب مرنے لگتے ہیں نا تو اس وقت بھی یہی فکر ہوتی ہے میرے بچوں کا کیا بنے گا، کیا مطلب ککر کا کیا بنے گا۔ ابا جی کو سوچنا چاہیے اب آپ کا کیا بنے گا، اور جس اولاد کی تربیت نہیں کی اس کے جواب دینے میں آپ کا کیا بنے گا۔ آپ 60 سال کے ہو گے بھی بچے کی رزق کے لیے پریشان ہیں، اور رازق تو اللہ ہے جس نے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا، وہ تو رزق ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ تو پوچھا جانا ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے کیا کیا، آخرت کے لیے کیا کیا، ان کی کیا تربیت کی۔ لیکن دکھ یہ ہے کہ فکر دنیا کی ہے، حالانکہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے کہ اس میرے بیٹے پہ رب کیسے راضی ہوگا۔ تو جب رب راضی ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا، اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی۔ کیسے؟ جو جس پہ رب راضی ہوتا ہے پھر رب اسے ذلیل نہیں ہونے دیتا، وہ مالک ہے۔ تو جن کے ذکر کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں، شہنشاہ بغداد حضور غوث اعظم پیران پیر غوث اعظم دستگیر، صدیاں بیت گئی ہیں، اور شاید کو ملک ہو جہاں آپ کو سلامی نہ کی جاتی ہو، اور ہر مہینے آپ کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا ہو، اور آپ کو اصالہ ثواب کے تحفے نہ کیے جاتے ہوں، اور آپ کے لیے اتنا پیسہ نہ لگایا جاتا ہو، شاید کوئی ہو، تو یہ کیوں اتنا ان کو مقام و مرتبہ مل گیا، کیوں یہ شان و شوکت ان کی مل گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اور ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے۔ آج بھی دیکھو نام ان کے ہیں، ان کے نام سے کرم ہو رہے ہیں، تو ذلت تو اسے ملی جس نے رب کو چھوڑا۔ آج ان کا کوئی نام لینے والا ہی نہیں، بلکہ زندہ کا لینے والا نہیں، کوئی لیتا ہے تو مفاد کے لیے لیتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی پیسہ مل جائے گا، کوئی مال مل جائے گا، مطلب نکالنے کے لیے لیتا ہے، پیچھے اس کے لیے باتیں کرتا ہے۔ لیکن جو رب کے لیے کرتا ہے اس کی پیچھے بھی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں، اس کے لیے تو بڑے انتظامات ہوتے ہیں۔ اولیاء کا ذکر ایسے نہیں ہوتا، یہ مر کے زندہ ہوئے ہیں، اس لیے اللہ پاک پھر بتاتا ہے جو ادھر رہ کر میرے اور میرے یار کے فرامین پہ زندگی گزارتے ہیں، گویا کہ یہ اپنے آپ کو مارتے ہیں، اور یہ جب مر جاتے ہیں تو پھر ہم مرنے نہیں دیتے، صدیاں بیت جاتی ہیں نہ، پھر بھی ہم ان کا رکھتے ہیں۔ ایسی زندگی گزاری جائے نا، تو اس لیے جو مین چیز میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ فکر کریں۔ کیا کریں؟ سوچیں۔ جب آپ سوچیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سوچ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، ایک لمحے کا آخرت کے لیے سوچنا، ایک لمحہ سوچنا۔
آپ کو کتنا بلند کر دے گا، کتنا اونچا لے جائے گا۔ دیکھو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی، اور یہ بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اوپر، یعنی سلسلے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بھی اوپر والے حضرت جنید بغدادی ہیں رحمہ اللہ تعالی۔ آپ نے ایک جملہ کہا، اور پھر صوفیہ کا ایک جملہ ہوتا ہے اور صوفیہ کا ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، اور وہ کوزے میں دریا بن کر کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ صالح عبدالسلام صاحب کی تشریف فرما ہوئی، اللہ باقی کے علم و عمل میں بھی برکت عطا فرمائے۔ تو صوفیہ ایک دو بات کرتی ہیں اور کوزے میں دریا بند کر دیتے ہیں۔ آپ نے حیا کی تعریف کی، حیا کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرنا، اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرنا، اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو جتنی میں نے دی ہیں تم گن نہیں سکتے۔ تو فرمایا خدا کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، پھر جو اس کی نافرمانیاں تم کرتے ہو اور کوتاہیاں کرتے ہو اس میں غور و فکر کرنا، تو اس کے درمیان جو چیز پیدا ہونا اسے شرم و حیا کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مثال دیتا ہوں۔ اب اگر بندہ غور کرے، بیٹا غور کرے کہ میں کیا تھا، تو میں اس دنیا میں کیسے آیا، اب وہ غور کرتا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر اللہ نے کس کی غذا سے مجھے پیدا کیا، وہ کتنے مراحل سے گزارا، ذریعہ تو میرے باپ کو بنایا اور ذریعہ میری والدہ کو بنایا۔ اب جب ان کو ذریعہ بنایا تو یہ میرے محسن ہیں، ان پر میرا احسان ہے، اور یہ جو نعمتیں ملی ہیں مجھے ان کے ذریعے ملی ہیں۔ اب جب یہ بچہ غور کرتا نا اس چیز میں کیا تھا، پھر چھوٹا تھا کس طرح مجھے پالا، ذریعہ تو رب نے ان کو بنایا، کتنی نے تکلیفیں برداشت کی، تو پھر اس کے اندر بھی جو ہے نا یہ احساس ہوتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میں اس ابا جی کی بے ادبی کرتا ہوں، ان کی بات نہیں مانتا، والدہ کی مانتا۔ یہ کب پیدا ہوا؟ جب اس نے غور کیا، جب اس نے سوچا کہ میں کیا تھا اور اب یہاں تک پہنچا ہوں، تو پیچھے تو میرے والدین ہیں، تو حیا پیدا ہو گئی، شرم پیدا ہو گئی۔ دیکھا صوفیہ ایک جملے میں سمجھا دی۔ آج یہ بابوں کے خلاف بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ جو بابے کے پیچھے لگ گیا خدا تعالیٰ کا اس پہ کرم ہو گیا، تو وہ تو سیدھے راہ پہ لے جائے گا، تو ہم تو شیطان کے یار ہیں، تو ہم تو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ادھر جائیں۔ تو جب ایسی تعلیم بابوں کے خلاف کر دیں گے تو بابوں کی تعلیمات کون پڑھے گا، بزرگوں کی تعلیمات کون سیکھے گا؟ تو انہوں نے زندگی کیسے بسر کی؟ ایک جملے میں سمجھا دیا۔ ایک باپ پر غور کرو تو شرم و حیا آ جاتی ہے، وہ تقاضا کرتی ہے اس باپ کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، باپ کا دل نہ دکھایا جائے، کیونکہ اس نے بڑی محنت کی ہے اولاد پہ، ماں نے بڑی نعمت کی ہے، وہ بڑے احسانات ہیں والدین کے اولاد کے اوپر۔ تو یہ تصور جب اس کا خدا تعالیٰ کی طرف جاتا ہے کہ محسن حقیقی تو وہ ہے، حقیقت میں تو وہی نعمتیں دے رہا ہے اور ہر نعمت بھی اس کی ہے، اور ہم اس کو تو گن ہی نہیں سکتے۔ ہم بیٹھے ہیں تو اس کے کرم سے، ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کے کرم سے، ہم بول رہے ہیں تو اس کے کرم سے، یہ جو سانس چل رہی ہے یہ بھی اس کی نعمت ہے، یہ جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ اس کی نعمت ہے، اور ہر گھڑی قائم ہے یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، اس کے گھر بیٹھے ہیں یہ اس کا فضل ہے۔ ذکر سن رہے ہیں، بند کر دے نہ سن سکیں، زبان روک دے نہ بول سکیں، وہ سب کچھ ہر گھڑی ہر لمحہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اور اس کے اتنی کرم کے باوجود ہم اس کی نافرمانی کریں، بس یہ چیز اس کے اندر حیان آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، جس ذات سے اس نے کرم ہو میں اس کی نافرمانی کروں۔ بس صوفیہ نے اس تصور کو پکا کیا، وہ اتنا پکا کیا کہ اللہ کے ولی بن گئے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حیا آتی ہے، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، ہمیں حیا آتی ہے جس کی اتنی نعمتیں ہوں۔ اس پہ میں آپ کو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں، اور آپ کا ایمان اور محظوظ ہوگا۔ تو مجھے بات کرتے ہوئے بھی بڑا لطف آ رہا ہے کہ آپ کا مزاج دوسرا نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ اٹھانے پڑیں وہ پھر شعر و شاعری ہو۔ پتہ چل رہا ہے کہ سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، بڑے آرام سے وہ میری جس طرح کی گفتگو ہے آپ سن رہے ہیں، اور مجھے لطف بھی آ رہا ہے۔ ویسے بھی ہم نے سیکھا بھی یہ ہے واضح و نصیحت،
کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ ٹیپ ٹاپ کے ہم نہیں ہیں، تو نہ ہم داد چاہتے ہیں، ہم یہی چاہتے ہیں یہ حضور کے باغ کے پھول ہیں اور یہ مہکتے رہیں اور یہ خوشبو آتی رہے، اور یہی ہمارا پیغام ہے، اور اسی پیغام پہ ہم چلتے ہیں۔ یعنی یہ جو محافل ہوتی ہیں یہ گرمانے کے لیے نہیں ہوتی، گرم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، قبلہ درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں یہ جو محافل ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو میں عرض کر رہا تھا نعمت کے حوالے سے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ اور صوفیہ ایک جملے میں سمجھاتے ہیں، اور صرف سمجھاتے نہیں، عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے۔ جو میرے والدین کے حوالے سے بات کی کہ والدین کس انداز سے وہ تربیت کرتے ہیں، تو بچہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا، بس وہ تصور کرتا ہے تو اس والدین کے قدموں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اس کا تصور خالق کائنات جل وعلا کی طرف جاتا ہے، اور صوفیہ کا رہتا ہی ادھر ہے کہ اللہ کے دیکھتے ہوئے اور پھر جس کی اتنی نعمتیں ہیں پھر اس کی نافرمانی کرے شرم نہیں آتی۔ اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے، ساری رات، اور پاؤں سوج گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قیام کم کر دیں، عبادت کم کر دیں، الا قلیلا نصفہ، محبوب آدھی کر دیں، ابھی نقص یا اس سے کم کر لیں، او زد، قریب یا زیادہ کر لیں، محبوب آپ کا خیال ہے۔ عبادت کم کرنے کے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، محبوب ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ اتنی عبادت آج کس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ہم غور کریں ہم کتنی عبادت کرتے ہیں اور کتنی عبادت سے جی چراتے ہیں، کتنا نماز سے ہم بھاگتے ہیں۔ شاید اگر یہ میں جملہ بولوں تو بھی غلط نہ ہو کہ ہمارے کردار سے ایسا لگتا ہے کہ نماز کا وقت ہی نہ آئے، خاص کر کے فجر کا تو آئے ہی نہ، تاکہ آرام سے سوئے رہیں، صبح 9-10 بجے اٹھیں، کام پہ چلیں، اسکول لگا ہو تو اسکول پہ، اگر چھٹیاں تو ماں باپ سارے سمیت سوئے رہیں، یہ حالات۔ لیکن اللہ پاک فرماتا محبوب ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ لتشقیٰ، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں۔ ہم نے تو یہ ان کے لیے جو ڈرتے ہیں نصیحت کے لیے اتارا۔ اور پھر سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا بولی، عرض کی اتنی عبادت کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج گئے، اور اللہ پاک فرماتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، میرے محبوب آقا اللہ تو فرماتا ہم نے آپ کے صدقے آپ کے اگلے و پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں، اور آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں۔ تو نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور اللہ نے قرآن اتارا۔ مفہوم کیا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ جس مالک کے مجھ پہ اتنے کرم ہیں، اور جس مالک کے مجھ پہ اتنے احسانات ہیں، اور جس مالک کی مجھ پہ اتنے نعمتیں ہیں، اس مالک نے مجھے کیا کچھ بنایا ہے، کتنا نوازا ہے۔ جو کچھ بھی میں ہوں اسی کی عطا سے ہوں، اسی کے فضل سے ہوں، اسی کے کرم سے ہوں، اسی کی مہربانی سے ہوں۔ تو جس کی اتنی مہربانیاں ہیں، جس کے اتنے انعام ہیں، اور جس کے مجھ پہ اتنے اکرام ہے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تصور کہ نعمت کس کی ہے، ہمیں نواز کون رہا ہے، یہ تصور پکا ہو جائے بندہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے۔ نماز کیا، وہ تو مخلوق کا دل ستانے والا نہیں بھی ہوتا، وہ تو مخلوق کا دل بھی جیتتا ہے، مخلوق کا کندھا بن جاتا ہے، بلکہ وہ تو ڈرتا ہے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کہیں بھائی کو تکلیف نہ ہو جائے،
کہیں ماں باپ کو تکلیف نہ ہو جائے، ہمسایوں کو تکلیف نہ ہو جائے، آواز اونچی نہ چلی جائے، پتہ نہیں ساتھ والے کو بیماری ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، اسے وہ تصور ملتا ہے۔ اس لیے جب اس نے خدا کی حیا کی ہے پھر اللہ عز و جل اس کو دل کی پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ اصل جو میں عرض کرنے لگ رہا تھا کہ غور و فکر، کیا؟ اب دیکھیے ایک اور جملہ ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، صوفیہ کی ایک بات ہے، یہ جو صوفیہ کے خلاف کر رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں صوفی کسے کہتے ہیں۔ دو جملے ہیں اور قابل غور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، آپ نے بھی دیکھا تو کیا کرتا ہے؟ صبر نہیں ہوتا ہے نا، بات صبر نہیں کرتے، اور نعمت ملتی ہے تو اس پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، ایسے ہی الحمدللہ۔ اب صوفیہ کے ہاں کیا ہے؟ صوفیہ کو جب تکلیف آتی ہے، کو بیماری آتی ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ محفل ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سر ماشاء اللہ امان اللہ بھٹ صاحب بھی تشریف فرما ہوئے، آگے ان کی بیٹے کی شادی بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی یہ آج کی محفل ہے۔ اس لیے میں بات نعمت کی کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں آپ کی نعمت ملنے والی ہے تو نعمت کی قدر دان تھوڑے ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جس کی نعمت ہے غور و فکر کرو تو پھر سمجھ آئے گی کہ جس کی ہے اسی کو راضی کرنا ہے۔ بس بندے نہیں راضی ہوتے، بندے رب پہ بھی نہیں ہوتے، آپ بھی نہیں کر سکتے، بس رب کو راضی کرو، رب کی رضا میں پھر برکتیں ہوں گی، پھر رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے بیس یہ میں بتا رہا ہوں کہ غور و فکر کر رہا ہے۔ اب شادی پہ بھی غور و فکر کرو کہ یہ نعمت کون دے رہا ہے، تو راضی کس کو کر رہے ہیں، جواب مل جائے گا، شرم آ جائے گی، چاہے وہ جو بھی کرے لیکن شرم آئے گی اسے، اگرچہ وہ برادری کے لیے کر رہا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے لیے، لیکن اندر اس کا کہے گا کام غلط کر رہا ہوں، اندر کہے گا۔ جب یہ غور کرے گا نا کہ یہ سب کچھ کس نے دیا ہے، آج یہ میرج ہار ہے، آج یہ جو لاکھوں روپے ہیں کس نے دیے، یہ جو میں کھڑا ہوں تو کس کے کرم سے ہوں، لیکن راضی کس کو کر رہا ہوں۔ جب یہ سوچے گا نا تھوڑی تو شرمندگی آئے گی نا کہ وہ جو دشمن ہے اس کو راضی کر رہا ہوں، جو ابھی بھی مجھے قائم کیے ہوئے ہے اور بچائے ہوئے ہیں ابھی بھی اس کو ناراض کر رہا ہوں۔ بس سوچ و فکر یہ بندے کو پہنچائے گی۔ اب یہ سوچ دے رہے ہیں صوفیہ، دادا صاحب فرماتے ہیں صوفیہ کو جب تکلیف آتی ہے، بہت بڑے صوفی ہیں، ان کا یہ جملہ ہے کہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ تکلیف بھی ہوتا ہے، تکلیف بھی آپ کو پتہ ہے صبر کیا جاتا ہے، اور جب نعمت ملتی ہے تو اس پہ کہتے ہیں الحمدللہ، شکر ہے مالک تیرا تو نے نعمت دی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں تو تکلیف آئی ہے تو تکلیف پہ صبر ہوتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے، نہ شکری نہیں کرتا، بے صبری نہیں کرتا، گلے شکوے نہیں کرتا، ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، کیا مطلب؟ کہتا ہے شکر ہے مالک جسم پہ آئی ہے، دین پہ نہیں آئی۔ میں نہ بھی تقریر کروں تو بات ختم ہے۔ کیا کہا؟ شکر ہے مالک جسم پہ آئی ہے، نماز تو نہیں چھوٹی، شکر ہے مالک جسم پہ آئی ہے، تیری یاد تو نہیں گئی، تو مجھے یاد ہے نا، تیرا ہی کرم ہے نا مجھ پہ، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مجھے ہلاک کر دے، تو مجھے تباہ کر دے، تو مجھے برباد کر دے، میرا تو اپنا ہے ہی کچھ نہیں، میں تو مملوک ہوں، تو مالک ہے، وہ تو تیرا کرم ہے کہ پھر بھی ہمارے جیسے گناہگار کو چلا رہا ہے، وہ فضل فرما رہا ہے، ہم تو حقدار ہی نہیں، تو چاہے تو منٹ میں ختم کر دے، تو پھر بھی مالک اتنی تیری مہربانی کہ تو نے اپنے سے دور نہیں کیا۔ شکر ہے جسم پہ آئی ہے، دین پہ نہیں آئی، ایمان پہ نہیں آئی، تیری رضا پہ نہیں آئی، تیرے محبوب کی اطاعت پہ نہیں آئی، نافرمان تو نہیں ہوا۔ اور کہتے ہیں جو غافل لوگ ہیں نا، جو غافل لوگ ہیں جب انہیں تکلیف آتی ہے نا تو وہ بھی کہتے ہیں، جب انہیں مال ملتا ہے، کچھ چیز ملتی، کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم پہ نہیں آئی، دین پہ آئی ہے، الحمدللہ۔ نہیں سمجھے شاید، یہ بات لوگوں کو ہضم بھی نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ کیا ہے، ہم نے تو بات بتانی ہے، دل میں تو رب نے ڈالنی ہے، تو ہم نے کوئی واہ تو نہیں لینی، حقیقت بتانی۔ نماز وہ نہیں پڑھتا، ماں کی بے ادبی وہ کر رہا ہے،
دین وہ نہیں سیکھتا، 2 نمبر ہی نہیں چھوڑتا، تو الحمدللہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ ادھر تو جسم پہ تکلیف آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ مالک جسم پہ آئی دین پہ نہیں آئی، ادھر اسے تکلیف نہیں آئی تو کہتا ہے الحمدللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے شکر ہے مالک دین پہ آئی ہے جسم پہ نہیں آئی، دین برباد ہوا ہے ہمارا جسم تو سلامت ہے نا، تو الحمدللہ نہ سر درد ہے نہ پیٹ درد ہے نہ یہ ہے کوٹھی ہے بنگلہ ہے سب کچھ ہے الحمدللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں یہ تو غافل ہے، اللہ اسے اور مارے گا، اللہ اسے اور مارے گا اور دنیا دے گا اسے اور دنیا میں ڈبوئے گا۔ لیکن جس کی نماز گئی ہو اور اللہ سے دور ہو اور وہ روئے فکر کرے سوچے، اللہ اسے قریب کرے گا۔ اور جو ادھر سوچے نہ آئے نہ اور ساتھ الحمدللہ کرتا جائے، صوفیہ کہتے ہیں اللہ پاک اسے ڈبوئے گا، اسے دنیا میں اور ڈبوئے گا، دنیا دار رکھ کے اسے موت دے دے گا، اسے اپنی طرف نہیں آنے دے گا، کیونکہ یہ غفلت بھی الحمدللہ کہہ رہا ہے، غافل ہو کے الحمدللہ کہہ رہا ہے، حالانکہ خدا کی اطاعت کرتے ہوئے کہتا الحمدللہ شکر ہے مالک تیرا کہ صبح بھی اپنے حضور جھکاتا ہے رات کو بھی اپنے حضور جھکاتا ہے، ماں کے قدموں پہ بھی جھکاتا ہے باپ کے قدموں پہ بھی جھکاتا ہے، مخلوق کا دل جیتنے کی بھی توفیق دیتا ہے، علماء کی قدر کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے، ائمہ دین کی بھی اور بچوں کے ساتھ شفقت کی بھی تو توفیق دیتا ہے الحمدللہ۔ فرمایا ایسے کو رب اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اسے قریب کرتا ہے۔ یہ آخری بات کر کے میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے اجازت لیتی ہیں، ویسے تو 1-2 بات ہی کافی ہوتی ہے جو میں نے غور و فکر پہ کر دی ہے کہ بس سوچنا ہے ہم نے کہ ہمارے اوپر نعمتیں کس کی، یہ جتنی دیر بھی بیٹھے ہیں کون کرم فرما رہا ہے، بس جب یہ سوچ لیا پھر اسی کی اطاعت ہے، اسی کی جب بھی کمی ہو جھک جاؤ پاک کر دے گا، وہ کریم ہے، کریم 2 ہیں، ایک اللہ اور اس کے محبوب، کریم اللہ ہے کریم رسول اللہ ہے، وسیلہ کریم رسول اللہ کا ڈالو بالِ کرم فرما دے گا، بس آتے جاؤ، نہ امید نہیں ہونا، لیکن یہ نہیں کہ پیچھے ہی ہٹ جانا پھر نقصان ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب میں لکھا، اس کا ایک خلاصہ دینے لگا ہوں، بحث لمبی ہے، ایک خلاصہ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عوام کے ہاں 2 گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ افضل ہے، ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ جو فقیر ہے نا، فقیر سمجھ لیجیے کہ بس مال و دولت نہیں، یہ وہ فقیر ہے جو اللہ کا فقیر ہے، یہ عوام کے اندر وہ کہتے ہیں جو فقیر ہے نا وہ افضل ہے۔ 2 گروہ ہیں عوام میں، ایک گروہ مالداروں کو امیر سمجھتا ہے، کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے جو چاہے کر لے، آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے نا، مال سے جو چاہتا ہوتا ہے، مال والوں پہ رش بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جسے چاہے خرید لیا جسے چاہا اندر بند کر دیا، مال ہے نا چلتا ہے، اپنی خواہش پوری کر لی، 2 4 شادیاں بھی کر لی، کوٹھیاں بھی بنا لی، خون پسینہ نچوڑ لیا، مال ہے خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ دوسرا مال والے غریبوں کو دیتے ہیں، تو مال والوں کا احسان غریبوں بھی ہوتا ہے، مالدار افضل ہیں اور جو فقیر ہیں یہ تو مصیبت بھی ہوتے ہیں، یہ تو تکلیف بھی ہوتی ہیں، لہذا یہ افضل نہیں۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر جو بحث فرماتے ہیں نا آپ ذرا سنیں۔ آج داتا نام لینا آسان ہے اور داتا صاحب کی تعلیمات پہ چلنا مشکل ہے، جو آپ نے پیغامات دیے ہیں نا اس کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے کیا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اگر تم میری نعمت پہ شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا، زیادہ دوں گا۔ حالانکہ فائدہ ہمارا ہے، اللہ کی اطاعت میں کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا ہے نا، لیکن دیکھو کتنا کریم ہے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کہتے ہیں تم شکر ادا کرو میں نعمت دوں، تم شکر ادا کرو میں زیادہ دوں گا، آگے تو ملنا ادھر بھی دوں گا، نعمت بھی بڑھا دوں گا، برکت بھی آ جائے گی، یہ مالک فرما رہا ہے۔ اب داتا صاحب فرماتے ہیں یہ جن مالداروں کی بات کر رہے ہیں نا وہ غافل ہیں، یعنی نہ نماز پڑھنی، سچ نہ بولنا، رشوت خور، سود خور، لوگوں کو تنگ کرنے والے، پریشان کرنے والے، یزید بنے ہوئے، کو فرعون بنا ہوا، کو نمرود بنا ہوا، اوپر پیسہ اس کے پاس بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ غریبوں سے افضل ہیں۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس نعمت کی اصل غفلت ہو، جس نعمت کی اصل
مثلا بچہ میرا پہلے نماز پڑھتا تھا، نماز ہی گئی، اب بتاؤ یہ نعمت غفلت بنی کہ نعمت بنی؟ بتاؤ، زحمت بنی۔ مال آیا، نماز پڑھتا تھا، مال گیا، نماز گئی، بتاؤ وہ مال اس لیے نعمت بنا یا آزمائش بنی، زحمت بنی؟ یہی بنی نا۔ مال آیا، دین گیا، پہلے وہ سنی تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا، پہلے ختم تھے، بعد میں ختم بھی گئے، اب اس کے ثبوت چاہیے، اب یہ بھی چاہیے، سارے سسٹم گئے، کیا آیا؟ مال آیا۔ آپ نے دیکھے ہیں بڑے بندے ایسے پھر گئے، مال ہی آیا نا، تو مال آیا تو وہ تباہ ہو گئے۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس نعمت کے آنے پہ خدا بھول جائے، جس نعمت کے آنے پہ خدا بھول جائے تو اس کے اوپر یہ کہے مالک تیرا شکر ہے۔ کیا کہے؟ تو مالک کا وعدہ ہے جو میری نعمت پہ شکر ادا کرے گا اسے زیادہ دوں گا۔ تو اسے نعمت ملی، یہ غافل ہوا، اب غفلت پہ کہتا ہے، نماز سے دور ہوا، کہا مالک تیرا شکر ہے۔ داتا سمجھتا اللہ کا وعدہ جو ہے اللہ اور غافل کرتا ہے، پھر اور غافل کرتا ہے۔ یہ نماز سے دور، قرآن سے دور، تو پوچھو شکر ہے، شکر ہے، نہ سود خوری چھوڑنی ہے، نہ رشوت خوری چھوڑنی ہے۔ میں جس نعمت کی اصل غفلت ہے، یہ غفلت میں شکر ادا کرے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے میں زیادہ دوں گا۔ اللہ پھر غافل کرتا ہے، انہیں غافل کرتا ہے، اور غافل کر کر کے انہیں ڈبوتا ہے۔ لیکن وہ فقر جس کے اوپر صبر کا حکم ہے کہ غریب ہے تمہیں صبر کرنا ہے، وہ صبر کرتا ہے، تو اسے مالک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ جو غریب ہیں وہ میری طرف دیکھتے ہوئے، میرے فیصلے میں راضی ہوتے ہوئے کہ رب کا فیصلہ ہے، ہم راضی ہیں۔ مالک فرماتا ہے ہم انہیں اپنا قرب دیتے ہیں، ہم انہیں اپنا قریب کرتے ہیں۔ میں سنو، وہ نعمت جس کے ساتھ غفلت تھی اللہ نے اور غافل کر کے مارتا ہے۔ ان کے پاس وہ نعمت نہیں، لیکن نعمت والے کو بھولے نہیں ہیں، صبر کرتے ہیں، انہیں اللہ دور کر رہا ہے، انہیں اللہ اپنی حضوری دے رہا ہے، اپنا قرب دے رہا ہے۔ اب یہاں بھی دادا صاحب بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سنو، عوام کے ہاں نعمت کیا ہے اور صوفیہ کے ہاں نعمت کیا ہے؟ کہا عوام کے ہاں تو نعمت نہیں ہے کہ یہ دولت مل گئی، یہ دولت مل گئی، یہ نعمت ہے ان کے لیے۔ کہا صوفیہ کے ہاں نعمت ہی ہے کہ نعمت والا مل جائے۔ کیا ملے؟ بس صوفیہ کے ہاں امیر اسے کہتے ہیں، اور صوفیہ کے ہاں فقیر اسے کہتے ہیں، اور امیر فقیر اسے کہتے ہیں۔ جس کی نظر نعمت بھی نہیں ہوتی اس کی نظر نعمت والے پہ ہوتی ہے، اس لیے ہر گھڑی اسی کے ہاں جھکے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نعمت دینے والا خالق کائنات وہ منعم حقیقی اور محسن حقیقی ہے، اور جس کی نعمت ہوتی ہے نظر بھی اس پہ رکھا کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں نے عرض کی ہے اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، جو آیت کریمہ پڑھی تھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، جب گن نہیں سکتے تو نافرمانی کیسے کرتے ہو؟ کس طرح اس کے آگے آ کرتے ہو؟ کس طرح اسے بولتے ہو؟ وہ تو ہر گھڑی تم پہ کرم فرماتا ہے اور ہر لمحہ فرماتا ہے۔ کبھی میں نے جو عرض کر دی ہے اللہ بابا اپنے آپ میں غور و فکر کر، اس میں کر نہ کسی میں کرو، صرف اپنے میں کر لو، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ افلا تبصرون۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی چملہ ہے، وہ کمال ہے۔ آپ کہتے ہیں سمجھاتے سمجھاتے میں بھی تھک گیا، اثر آگے کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں، بات وہ اثر ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے ولی تھے شیخ سعدی، تو شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ، اتنی بڑی حیثیت کا اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا تھا۔ انہیں نہ ہوا تو مجھے ہو گیا، کہا میں مست ہو گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جب یہاں پہنچا کہ میرا رب فرماتا ہوں میں تو شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہا ان پہ اثر نہ ہوا مجھ پہ ہو گیا، مجھ پہ وجد طاری ہو گیا، اور ایک مستی کی کیفیت تھی۔ تو اس پر شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا وہ یار تو مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے، یار مجھ سے بھی میرے زیادہ قریب ہے۔ سعدی عجب بات ہے تو یار سے دور ہے، کبھی تصور تو کرو
رب نور سے دیکھ رہا ہے، ہند سے دیکھ رہا ہے، کون سی شے اس سے دور ہے، ہم دور ہیں، تنہائی میں بھی وہ ساتھ ہے، جلوت میں بھی وہ ساتھ ہے، خلوت میں بھی وہ ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو وہ ساتھ ہے۔ بس غور و فکر کرنا ہے ہم نے کہ ساتھ ہے، اور ہر گھڑی جو ساتھ ہے اسی کی حیات کرنی ہے، اسی کے آگے جھکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی آپ یہ کوشش کریں، کرتے رہیں، یہ تصور پختہ ہو گیا تو اللہ کے فضل کرم سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور مسجد کیا گھر آباد ہو جائیں گے، گھر کے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ہمارے شیخ صاحب اس لیے کہتے ہیں مراقبہ کرو، یعنی سوچا کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنی مشق بنا لو، یعنی نہیں زیادہ ٹائم ملتا تو رات کو سونے سے پہلے غور و فکر کرو، سوچو ہم نے جانا ہے، آج پورا دن کیا کیا ہے، کیسے گزرا، تو صبح اٹھ ہی نہ سکے، ابھی سونے لگے ہیں، پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، آگے جواب بھی دینا۔ اب جب یہ تصور کرتا ہے تو توبہ بھی نصیب ہو جاتی ہے، وہ سونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی میں عرض کر رہا تھا کہ غور و فکر کا اتنا فائدہ، ایک لمحے کا غور و فکر بندے کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے، تو جسے دائمی تصور مل جاتا ہے اسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ سے ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی یاد نصیب فرمائے۔ سورۃ فاتحہ اور